ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الله صلواتكم عليه أجرا للمودة في القربى. صلوات پڑھ دے محمد والے ایک بار سورہ حمد، 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر مرحوم ریاض حسین ابن فتح حسین اپنے مرحومین تمام کے روح کو اصال فرما دیں. قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے کہ اے رسول کہہ دیجیے اجر رسالت کا عوض ایسا بدلہ ہم کچھ نہیں چاہتے سوائے اس کے کہ میری اقربا سے محبت کرے اب ظاہر سی بات ہے کہ انسان کے دل میں جتنا خوف خدا ہوگا تو پھر جو ہے معرفت میں بھی اضافہ ہوگا. جتنا خوف خدا ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے اعمال میں اضافہ ہوگا. جب خوف خدا ہوگا ہے نا، جیسے معرفت ہوگی اسی طریقے سے خوف خدا، جب خوف خدا ہوگا تو انسان جو ہے اسی طریقے سے عمل انجام دے گا. اور جو اللہ سے ڈرتا ہے، جس کے دل میں خوف خدا ہو، من خاف اللہ، جس کے دل میں بھی خوف خدا ہوتا ہے تو پھر وہ جو ہے کسی چیز سے نہیں ڈرتا ہے. پھر اللہ جو ہے تمام چیزوں کو اس سے ڈراتا ہے، وہ جو ہے اس سے ڈرتا ہے اگر صرف جو ہے خوف خدا ہو. تو اب آپ دیکھیں کہ ظاہر سی بات ہے خوف خدا ہے اور پروردگار کے رحمت جو ہے بے شمار رحمت ہے. اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ پروردگار اپنے بندوں پہ اتنا رحم کرتا ہے، انسان تو بیان بھی نہیں کر سکتا. لیکن جو ہے آپ اس واقعے سے اندازہ لگائیں کہ ابو جہل سبھی جانتے ہیں، ابو جہل جو ہے یہ وفد ایک مشرکوں کے وفد ایک گروہ لے کر آیا رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا. اور آنے کے بعد اس نے یہ کہا کہ دیکھیے ہم جو ہے آپ کو مانتے نہیں ہیں، آپ پہ ہم ایمان نہیں لائے، لیکن جو جناب موسیٰ کے ماننے والے تھے اور وہ جو ہے ان پہ ایمان بھی لاتے تھے اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم خدا کو دیکھنا چاہتے ہیں اور یہاں تک کہ سب ہلاک ہو گئے، تو لہٰذا جو ہے ہم بھی یہی چاہتے ہیں. وہ تو خیر جناب موسیٰ پہ ایمان لائے تھے لیکن ہم تو آپ پہ ایمان بھی نہیں لائے ہیں، تو ہمارے لیے تو بدرجہ اولا ہونا چاہیے. لہٰذا جو ہے ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں خدا دیکھے، ورنہ جو ہے ہمارے اوپر ہے یعنی ہم جتنے افراد ہیں سب پہ عذاب نازل ہو جائے. تو اب جب اس نے یہ کہا تو رسول اسلام نے فرمایا کہ وہ واقعہ کہ خود رسول اسلام نے بیان کیا، کہا کہ جناب ابراہیم تمام جو ہے حجابات کے پردے ہٹا دیے گئے تھے اور دیکھ رہے تھے، بہرحال آسمان پہ گئے تمام حجاب کا پردہ ہٹا ہوا ہے. اب جناب ابراہیم نے کیا دیکھا کہ ایک مرد و زن ہے نا غیر شرعی فعل انجام دے رہے. تو جناب ابراہیم نے ہاتھ بلند کیا، بدعا کی، تو فوراً جو ہے وہ مر گئے. پھر جو ہے کچھ دور آگے بڑھے تو پھر دیکھا اسی طریقے سے ہے نا مرد و زن جو ہے غیر شرعی فعل انجام دے رہے ہیں. پھر ہاتھ کو بلند کیا اور بدعا کی، وہ جو ہے ہلاک ہو گئے. پھر دیکھا کہ اسی طریقے سے تیسری مرتبہ دیکھا کہ مرد و زن جو ہے غیر شرعی فعل انجام دے رہے، پھر بدعا کے لیے ہاتھ بلند کیا، وہ بھی مر گئے. پھر چوتھی مرتبہ دیکھا، اب جب ہاتھ بلند کیا تو اب قدرت کی آواز آئی، ابراہیم یہ ہمارے بندے ہیں، یہ گناہ کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں لیکن جو ہے فوراً عذاب نہیں دیتے، اور جو یہ گناہ کرتے ہیں تو ہم جو ہے پردہ پوشی کرتے ہیں، چھپاتے ہیں نا.
دوسرے سے جو ہے ظاہر نہیں کرتے، اور یہ ہمارے بندے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے تمام چیزیں جو ہے قدر و قضا سب ہمارے اختیار میں ہے. تو اس واقعے کو بیان کیا، یعنی جناب ابراہیم بار بار جو ہے وہ بددعا کر رہے ہیں، لیکن آخر میں قدرت کی آواز ہے کہ ہمارے بندے. اب رسول اسلام نے فرمایا کہ دیکھو کبھی کبھی پروردگار اس لیے مہلت دے دیتا ہے کہ یہ جو ہے توبہ کر لے گا، توبہ کر لے گا. مثلا جو ہے اس وقت نہیں تو چند لمحے کے بعد، یہ نہ سوچے کہ ابھی ہم جوان ہیں، ابھی ہم نا جب بوڑھے ہو جائیں گے تب کریں گے، یا مثلا جو ہے نماز قضا ہے رہنے دو، ہم جب بوڑھے ہو جائیں گے سب اکٹھے پڑھ لیں گے. تو کہا کہ مہلت دے دیتا ہے کہ ہو سکتا ہے اب توبہ کر لے، ہو سکتا ہے کہ اب توبہ کر لے، اس لیے جو ہے اسے مہلت دے دیتا ہے. اور کبھی کبھی جو گناہ کرتا ہے، سرکشی کرتا ہے تو اسے اس لیے چھوڑ دیتا ہے. ٹھیک ہے کر لو جتنا چاہے، دل چاہے گناہ کر لو تم، لیکن جب ہمارے گرفت میں آ جاؤ گے تو کوئی بچائے گا نہیں تمہیں. تو کہا کہ کبھی کبھی اس لیے جو ہے چھوڑ دیتا ہے، اور کبھی اس وجہ سے چھوڑ دیتا ہے کہ اس کے صلب سے کوئی مومن پیدا ہونے والا ہوتا ہے. تو اس وجہ سے جو ہے اسے چھوڑ دیتا ہے نا کہ اس کے صلب سے پوچھتے ایک مومن پیدا ہوگا. تو کہا کہ اس وجہ سے یہی ابو جہل ہے کہ اس کا بیٹا جو اکرمہ تھا وہ مومن تھا، متقی تھا، رسول اسلام کا چاہنے والا تھا نا، پہ جو ہے ایمان لایا. تو کہا کہ اس وجہ سے پروردگار جو ہے کبھی کبھی مہلت دے دیتا ہے. تو اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ظاہر سی بات ہے کہ پروردگار جو ہے انسان کو کتنا مہلت دیتا ہے. اب جس کے دل میں بھی خوف خدا ہو تو اب کسی شخص سے جو ہے وہ ڈرتا اور گھبراتا پریشان نہیں ہوتا ہے. جیسا کہ جناب سعید بن جبیر، نام سنتے رہتے ہیں اکثر آپ جو ہے، یہ تقریباً جو ہے 90 سال کے ہو گئے تھے، 90 سال کے ہو گئے تھے. اس کے بعد جو ہے حجاج ملعون نے انہیں شہید کیا. لیکن اب آپ دیکھیں کہ جو اہل بیت کا چاہنے والا ہوتا ہے وہ خوف خدا ہوتا ہے، تو اب جو ہے کسی سے ڈرتا نہیں، کسی سے خوف زدہ نہیں ہوتا ہے نا، اور وہ جو ہے اس کے پاس علم بھی ہوتا ہے. تو یہی سعید بن جبیر کہ ایک مرتبہ حجاج نے سوال کیا کہ علی کے چاہیے جو ہے قصب فیض کیا تھا ابن عباس سے اور مولا علی سے، یہ سعید بن جبیر. تو لوگوں نے بتایا، تو جب بتایا تو اس نے کہا کہ معلوم کرو کہ وہ کہاں ہے. تو اب چند افراد چلے کہ سعید کو قید کیا جائے. اب جب چلے کچھ دور چلے تو معلوم ہوا کہ ایک راہب ہے اور وہ جو ہے عبادت کر رہا ہے. تو سپاہیوں نے راہب سے پوچھا کہ تم جو ہے سعید بن جبیر کو جانتے ہو؟ کہا کہ نہیں، ہم نام وغیرہ سے تو نہیں پہچانتے ہیں، لیکن حلیہ وغیرہ بتاؤ تو ہو سکتا ہے، شاید ہو سکتا ہے کہ ہمیں معلوم ہو، بتا دیں گے. جب بتایا تو کہا کہ ہاں کچھ دور چلے جاؤ، آگے چلے جاؤ، اور وہیں جو ہے وہ عبادت کر رہے ہوں گے. اب یہ سپاہی گئے تو دیکھا کہ وہ جو ہے سجدے میں. اب جو ہے یہ کھڑے رہے، جب سجدے سے سر اٹھایا تو سپاہیوں نے کہا کہ آپ کو چلنا ہے، آپ کو گرفتار کرنے آئے. حجاج نے بلایا تو سعید نے کہا کہ کیا واقعی جو ہے ہمارا جانا ضروری ہے؟ کہا ہاں آپ کو تو چلنا پڑے گا اور ہم نے جو ہے وعدہ کیا ہے. تو کہا کہ ٹھیک ہے رک جاؤ، اور حمد اور ثنا کرنے کے بعد اب چلے. اب جب جیسے ہی چلے وہی راہب کا ادھر ہی سے گزر رہے تھے اور شام ہو گئی. جب شام ہو گئی تو راہب نے سوال کیا سپاہیوں سے کہ جسے تم تلاش کر رہے تھے وہ ملا یا نہیں؟ تو کہا کہ وہ تو شخص تو مل گیا. تو کہا کہ ہاں یہی ہے. تو بہرحال کہا کہ اب شام ہو گئی ہے، اب تو جا نہیں سکتے. تو اب لوگوں سے یہ کہا کہ بس آ جاؤ ہمارے گھر میں جو خانقاہ ہے نا، رات یہیں گزارو، اس لیے کہ جب رات ہو جاتی ہے تو پھر شیر اور شیرنی نکلتے ہیں، نر اور مادہ، اور وہ جو ہے ظاہر سی بات ہے بھوکے پیاسے ہوتے ہیں، حملہ کریں گے، لہٰذا آج رات میں پناہ لے لو ہمارے گھر میں اور صبح چلے جانا. تو سب سپاہیوں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن جناب سعید نے کہا کہ ہم جو ہے باہر ہی رہیں گے، تمہارے خانقاہ میں نہیں جائیں گے، ہم جو ہے باہر صحنی میں رہیں گے. لوگوں نے کہا کہ ظاہر سی بات ہے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ نکل جائیں، ہم لوگ گھر میں آرام کریں. تو فوراً اس نے راہب نے کہا کہ جلدی کرو، اب وقت ہو گیا ہے نا،
یعنی اب وقت ہو گیا، اب شیر اور شیرنی جو آئیں گے جلدی کرو ورنہ جو ہے تمہاری جان کا خطرہ ہے۔ کہا کہ وہ تو مسئلہ ٹھیک ہے لیکن یہ تو آنے کو تیار نہیں ہے، اور ایسا نہ ہو یہ بھاگ جائے۔ تو قسم کھلائی اور جناب سعید نے قسم کھایا تم اطمینان رکھو، ہے نا، ہم جو ہے کہیں جائیں گے نہیں، بھاگیں گے نہیں۔ بہرحال تو راہب نے بھی کہا جانے دو، چھوڑ دو اس کو، ہے نا، آنے دو شیر اور شیرنی کو، حملہ کرے ختم ہو جائے گا، تم لوگ آ جاؤ تمہاری جان بچ جائے۔ اب یہ خانقاہ میں آ گئے اور آنے کے بعد جو ہے اب یہ روشن دان سے دیکھ رہے ہیں، دریچوں سے دیکھ رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ یہ جو ہے نکل جائے۔ اب یہ دیکھ رہے ہیں، دیکھتے تھے یہاں تک کہ کچھ رات ہوئی۔ اب کیا دیکھا کہ ایک شیر آیا، اور جیسے ہی شیر آیا تو ان کے قدموں کا بوسہ لیا اور اس کے بعد بیٹھ گیا۔ دیکھتے رہے وہ سب یہاں تک کہ وہ راہب بھی دیکھ رہا تھا۔ پھر دیکھا کہ تھوڑی دیر کے بعد ایک شیرنی آئی، وہ بھی اسی طریقے سے جناب سعید کے قدموں کا بوسہ لیا اور لینے کے بعد وہیں بیٹھ گئی، اور یہ دونوں جو ہے بیٹھے رہے اور وہ سب منظر دیکھتے رہے دریچوں سے، یہاں تک کہ جب صبح ہوئی تو اب یہ چلے گئے جانور، شیر جو ہے چلا گیا۔ اب اس کے بعد جو ہے فوراً باہر نکلی یہ سب۔ راہب جب باہر آیا تو کہا کہ اپنے دین کا تعلیم دو، اور دیگر سوالات پوچھے، اور جناب سعید نے جواب دیا، اور فوراً وہ راہب جو ہے مسلمان ہو گیا۔ پڑھ دیجئے، ایک صلوات پڑھ جاؤ۔ راہب جو ہے وہ مسلمان ہو گیا۔ اب اس کے بعد جو سپاہی وغیرہ تھے تو کہا کہ ظاہر سی بات ہے اثر تو پڑا تھا، متاثر ہوئے تھے، لیکن ان کے لیے مسئلہ تھا کہ اگر جو ہے چھوڑ کر جاتے ہیں تو پھر جواب دینا پڑے گا۔ کہا کہ ہمیں غلام کو بھی آزاد کرنا پڑ جائے گا، بیوی کو بھی طلاق دینا پڑے گا۔ تو جناب سعید نے کہا کہ تم گھبراؤ نہیں، ہم تمہارے ساتھ چلتے۔ اب پہنچے باہر، وسطیٰ جو تھا اس علاقے میں پہنچے۔ اب انہیں یہ معلوم ہوا کہ ظاہر سی بات ہے کہ اب آخری شب ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسا کرو کہ ہمیں وقت دے دو کہ آج رات عبادت میں گزاریں، اور باہر انہوں نے غسل وغیرہ کیا، پوری رات عبادت کرتے رہے، اور پھر معلوم ہو گیا، حجاج کو معلوم ہو گیا کہ اب وہ آ گئے۔ تب اس کے بعد تمام افراد حجاج بیٹھ گئے اور لوگوں نے اسے مبارکباد دیا حجاج کو، ہے نا، کہ مبارک ہو، سعید جو ہے گرفتار ہو گئے، آ رہے ہیں نا۔ اب وہ بیٹھا ہوا ہے، جناب سعید سامنے آئے، حجاج سامنے ہے۔ اب جب 90 سال عمر ہے، 90 سال کے، اب جب سامنے آئے تو حجاج نے کہا تمہارا کیا نام ہے؟ کہا سعید، مبارک یعنی سعید۔ کہا کہ کس نے نام رکھا ہے نا، تمہارا نام جو ہے نا سعید نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جو ہے تمہارا نام جو ہے نا وہ جو ہے سخاوت ہونا چاہیے، اور تمہارا کس نے نام رکھ دیا یہ سعید؟ کہا کہ تم سے زیادہ جو ہے ہمارے ماں باپ پڑھے لکھے اور جانتے ہیں۔ کہا تم سے زیادہ جانتے ہیں۔ کہا کہ تمہارے باپ کا جو نام ہے نا تو وہ تو ہے نا جو ہے یعنی بدبخت ہونا چاہیے، بدبخت اور جو ہے کثیر ہونا چاہیے۔ تو کہا کہ یہ جو سعادت اور ہے نا سخاوت کا جو مسئلہ ہے تو یہ علم غیب سے ہے، اور تمہیں کب سے علم غیب آ گیا؟ جب یہ کہا تو اب جو ہے حجاج غصہ ہوا اور کہا کہ ہم تمہاری زندگی تاریک کر دیں گے۔ تو جناب حجاج نے کہا کہ اگر ہمیں یہ معلوم ہوتا کہ تمہارے پاس اتنی قدرت ہے تو ہم تمہیں اللہ مان لیتے ہیں۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ ناراض ہوا، کہا کہ پیغمبر اکرم کے بارے میں کیا ہے؟ کہا وہ تو رحمت للعالمین ہے، وہ ما ارسلناک الا رحمت للعالمین ہے۔ پھر اس کے بعد سوال کیا کہ بتاؤ ان دونوں کے بارے میں کیا خیال ہے، جنت میں جائیں گے یا جہنم میں؟ تو جناب سعید نے کہا کہ نہ ہم جنت میں گئے ہیں نہ ہم جہنم میں گئے ہیں، لہٰذا جو ہے ہمیں تو اس کے بارے میں معلوم نہیں ہے کہ ہم تمہیں جو ہے بتا دیں۔ تو کہا کہ ان کے بارے میں تمہارا جو ہے کیا عقیدہ ہے، وہ دونوں کیسے ان کے بارے میں ان کا عقیدہ اور جو ہے خیالات کیسے ہیں؟ کہا کہ نہ ہم ان کے طرف سے وکیل ہیں کہ ہم جو ان کی ہے نا صفائی دینے لگے، تو ان کے طرف سے تو وکیل ہے نہیں۔
تو کہا کہ یہ بتاؤ کہ ان دونوں میں یہ دونوں جو ہے دونوں میں تمہارے نزدیک جو ہے کون محبوب ہے؟ کہا کہ ہر وہ شخص ہمارے نزدیک محبوب ہے کہ جو اللہ کے نزدیک محبوب ہے، جو اس کے نزدیک جو ہے نا محبوب ہے تو وہ جو ہے ہمارے نزدیک بھی۔ تو اب وہ جو ہے غضبناک ہوا، اس کے بعد کہا کہ دیکھو بس جو ہے ایک راستہ ہے تمہاری جان بچ سکتی ہے، تم جو ہے معافی مانگ لو تو ہم جو ہے تمہیں چھوڑ دیں گے۔ تو جناب سعید نے کہا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، یعنی ہم جو ہے خدا کے علاوہ کسی اور سے معافی نہیں مانگ سکتے نا، کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے، معافی کوئی سوال ہی نہیں۔ تب جو ہے فوراً جو ہے اس نے حکم دیا نہ، جلاد سے کہا کہ قتل کر دیا جائے۔ لیکن اب جو ہے تمام آلات اور موسیقی وغیرہ کے سب تھے ہے نا، تو اس وجہ سے جب جناب سعید کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے تو وہ سمجھا کہ موت کے خوف سے، تو انہوں نے کہا کہ ہم موت کے خوف سے اس طریقے سے نہیں، بلکہ جو آلات اور موسیقی وغیرہ ہے اس وجہ سے۔ اب آخر کار جو ہے حکم دیا اور جناب سعید کو شہید کر دیا گیا نا، ذبح کر دیا اس نے۔ تو اب اس کے بعد جو ہے نا شہید ثالث وغیرہ بھی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اس کے بعد زیادہ دن تک یہ حجاج جو ہے یہ زندہ نہیں رہا، 40 دن تک جو ہے مشکل سے زندہ تھا، اور اس مرض میں ہے نا مبتلا ہوا کہ وہ جو ہے اتنا پریشان ہوا کہ خود جو ہے کہنے لگا کہ موت آ جائے تو بہتر اگر موت ہو۔ اور ہمیشہ جو ہے وہ یہ کہتا تھا کہ جب سوتا تھا تو خواب میں دیکھتا تھا کہ جناب سعید آئے ہیں اور گھسیٹتے ہوئے کھینچتے ہوئے ہمیں جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں۔ تو بہرحال اب آپ دیکھیں کہ معلوم یہ ہوا نا کہ جو بھی ہے نا اہل بیت کا چاہنے والا اس کے دل میں خوف خدا، تو پھر وہ جو ہے عالم بھی ہوتا ہے اور کسی سے جو ہے ڈرتا نہیں ہے، گھبراتا نہیں ہے، اس کے اندر جو ہے صرف خوف خدا ہوتا ہے، اور باقی لوگ جو ہے اس سے ڈرتے ہیں۔ تو بہرحال آپ دیکھیں کہ جو اہل بیت کے اصحاب اور چاہنے والے تھے تو بہت سے افراد ایسے تھے کہ جو اثار اور جذبہ اور قربانی جو ان کے اندر جذبہ تھا، یا مثلاً آپ دیکھ لیں کہ جناب ربیع کا جو واقعہ ہے کہ 1-2 زخم نہیں 12 زخم جنگ احد میں ہے نا لگے تھے، 1-2 زخم نہیں ہے 12 زخم لگے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود آخری وقت جو ہے کیا کہہ رہے ہیں کہ دیکھو جتنے بھی انصار ہیں ان سے کہہ دینا کہ جیتے جی جو ہے رسول اسلام کو کوئی اذیت نہ پہنچے، یعنی دشمن جو ہے انہیں اذیت نہ پہنچانے پائے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آپ تاریخ میں دیکھیں تو یہ ہے کہ 1-2 زخم نہیں بلکہ جو ہے 12 زخم، یعنی صرف جو ہے بس رمق جان باقی ہے تقریباً، اور ایسی حالت میں اور ایسی کیفیت میں۔ تو بہرحال آپ دیکھیں کہ جتنے بھی اہل بیت معصومین علیہم السلام کے ساتھ تھے تو بعض تو بہرحال ایسے افراد بھی تھے نا، لیکن جو افراد ایسے تھے کہ آپ دیکھیں کہ ہر شخص جو ہے وہ چاہتا تھا کہ ہم جو ہے ان پہ دیگر افراد سے پہلے قربان ہو جائے۔ یا آپ دیکھیں کہ کربلا کے میدان میں جتنے بھی امام حسین کے ساتھ تھے تو ہر صحابی یہ چاہتا تھا کہ ہم جو ہے دوسرے سے پہلے قربان ہو جائیں، ہر صحابی یہ چاہتا تھا کہ ہم بنی ہاشم سے پہلے قربان ہو جائیں۔ ہاں عزیزان محترم، واقعہ کربلا جب ہو گیا، حسین ابن علی شہید کر دیے گئے۔ جب حسین ابن علی شہید کر دیے گئے تو زہیر ابن قین کی بیوی نے کہا کہ دیکھو، اپنے غلام سے کہا کہ دیکھو حسین شہید کر دیے گئے، لہٰذا انہیں جو ہے غسل دیا گیا ہوگا، کفن پہنایا گیا ہوگا، اور زہیر کی لاش جو ہے اسی طرح پڑی ہوگی۔ کون ہے کہ جو مثلاً انہیں غسل دے گا، کفن پہنائے گا، سپرد لحد کرے گا، لیکن حسین کو جو ہے دفن کر دیا گیا ہوگا۔ تو غلام سے کہا کہ لو یہ کفن لے لو، لے کر جاؤ، اور زہیر ابن قین کو غسل دینا، کفن پہنانا، دفن کر دینا۔
اور جب دفن کر کے آؤ گے تو ہم تمہیں آزاد کر دیں گے۔ اب غلام جو ہے یہ کفن لے کر چلا۔ زہیر ابن قین کی بیوی سوچ رہی تھی کہ اب غلام جا رہا ہوگا، اب غلام پہنچا ہوگا، اب غلام غسل دے رہا ہوگا، اب غلام کفن پہنا رہا ہوگا، اب غلام جو ہے سپرد لحد کر رہا ہوگا۔ ایک دو دن گزرا، سوچ رہی تھی کہ اب جو ہے دفن کر چکا ہوگا۔ اب تھوڑی دیر کے بعد، کچھ دن کے بعد سوچ رہی تھی، تھوڑی دیر کے بعد وہ غلام آیا ہے نا، دروازہ کھٹکایا، دخل الباب کیا۔ اب جو دروازہ کھولا تو کیا دیکھا، غلام ہے اور ہاتھوں میں کفن ہے۔ تو اب تڑپ گئی زہیر ابن قین کی بیوی، کہا کہ ہم نے تم سے کہا تھا کہ غسل دے کر آنا، کفن پہنا کے آنا، سپرد لحد کر کے آنا تو ہم تمہیں آزاد کر دیں گے۔ اس نے ہاتھوں کو جوڑا، کہا بی بی آپ ہمیں آزاد کریں یا نہ کریں، لیکن جب میں کربلا کے میدان میں گیا، حسین ابن علی کی لاش بے غسل و کفن جلتی ہوئی زمین پہ پڑ گئی۔ پروردگار اس مختصر سے احوال کو قبول فرما، کریم جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگار جو حج و زیارت کے مشتاق ان حج و زیارت کی توفیق عنایت فرما، کریم حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے عوان و صاحب شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ایک بار سورہ حمد، تین بار سورہ اخلاص پڑھ کر مرحوم ریاض حسین فتح حسین اور اپنے اپنے مرحومین تمام مومنین مومنات مرحومین کے اصال فرما۔ اللہم صل علی